نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آئیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موتی چنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجہنم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ تو پھر اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہمارے کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ہر اچھا کام، مثلاً جو بھی عبادات ہیں، صدقہ اور خیرات ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، سلام کرنا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا ہے، ان سب کاموں میں ہم سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے میں فریاد کرتی ہوں۔ تو اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ خاص طور پر قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ ہم سب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے اصل میں رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِكَ يَفْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے۔ اور ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے تھے، لیکن آپ نے آخری وفات سے پہلے جو آخری رمضان آیا تھا اس میں 2 دفعہ آپ نے قرآن کا نازل شدہ حصہ سنایا۔ تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خصوصی تعلق کا اظہار ملتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تلاوت قرآن مجید، اور اس میں اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ پھر اس میں
دوسرے دنوں کی نسبت یعنی ہم کوشش کریں کہ جو عام تلاوت ہم باقی دنوں میں کرتے ہیں ان دنوں میں زیادہ تلاوت کریں۔ پھر اس میں قیام اللیل جس کو تراویح بھی کہتے ہیں، اس میں تلاوت قرآن کا سننا اور پڑھنا جو ہے وہ شفاعت کے باعث ہوگا۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یقول الصیام ای ربی منعت الطعام والشہوات بالنہار فیشفعنی منہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فیشفعنی فیہ قال فیشفعنی فیہ قال فیشفعانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، قیام یعنی کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں دن کی نسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 212 میں اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر حفظ قرآن، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو حفظ کرنے کی بھی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس کو جتنا بھی انسان اس کو یاد کر سکتا ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تدبر قرآن یعنی قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا ایک بہت بڑے اجر کا سبب ہے، اس لیے قرآن کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ اس کتاب ہدایت سے ہمیں عملی رہنمائی مل سکے۔ اس کو سمجھے، یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، اس کو سمجھے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں سنوار سکتے۔ تو اس لیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تعلیم القرآن یعنی انفرادی تدبر بھی کرے، اس کے ساتھ سب مل کر بیٹھ کر بھی قرآن کی درس و تدریس کریں، وہ بھی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں اکٹھے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمیں اپنے کرنے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن جو ہے وہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں، پھر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کا ترجمہ جاننے کے لیے کچھ بھی کیسٹ دورہ قرآن یا کسی ایسی مجلس میں یا آن لائن ضرور ہی قرآن کا دورہ قرآن سنیں تاکہ ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں ہمیں دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی قرآن کے ان سارے فضائل کو جانتے ہوئے ہر کوئی قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام سنتوں پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔